قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اے نبی جی، اے تہاڈے صحابہ تہاڈے کولوں پوچھدے نے شہر حرام یعنی حرمت والیاں مہینیاں وچ جنگ کرن دے بارے۔ میں تمہیں پہلے عرض کیتا ہے کہ حرمت والے مہینے اسلام اندر 4 مہینے حرمت والے گنے جاندے سی اسلام دے شروع چ۔ نمبر 1 جڑا آ مہینہ چل رہا رمضان دا، اس تو بعد آگے دا مہینہ شوال دا، شوال دے مہینے تو بعد مہینہ جہاں آتا ہے ذی القعدہ دا، ایک ذی القعدہ دا مہینہ، اس تو بعد آگے دا حج دا مہینہ، حج دا مہینہ تے رجب دا مہینہ تے محرم دا مہینہ۔ انہاں 4 مہینیاں اندر جڑا بندہ قتال یعنی جہاد کردا، کسی نال لڑائی آپس چ 2 گروپ جنگ یا لڑائی کر لے، وہ بڑے گنہگار ہوندے سی، تصور ہوندے سی۔ اس حرمت دے مہینیاں نو اسلام دے آن تو پہلے مکہ دے کافر بھی مانتے سی، جدوں اسلام آ گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندا اہتمام کیتا، لیکن بعد چ یہ منسوخ ہو گئی، یہ حرمت باقی پھر نہیں رہی۔ ایتھے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں، اے صحابہ تواڈے کولوں پوچھتے ہیں ان 4 مہینیاں چ جے اسی جہاد کریے اوندا کی حکم ہے؟ ایتھے اللہ تعالیٰ دے بارے پوچھتے ہیں قتال دے بارے، آپ سرکار فرما دیو قتال فیہ کبیر، ان 4 مہینیاں اندر جڑا بندہ جہاد کرے گا وہ گنہگار ہوے گا۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، جڑا بندہ روکدا ہے، ہن اس تو بعد تے اگے لگے جڑا بندہ روکدا ہے کسے نو رب دی راہ وچ جان تو، اللہ دی راہ وچ جہاد کرن تو، وکفر بہ، جڑا بندہ کفر کردا ہے، انکار اللہ دا کردا ہے، والمسجد الحرام تے مسجد حرام بیت اللہ وچ لوگاں نو جان تو عبادت کرن تو روکدا ہے، وإخراج أهله منه تے خانہ کعبہ چوں جڑے خانہ کعبہ دے رہن والے نے، مکہ وچوں جڑے مکہ دے رہن والے نے انہاں نوں کڈ دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے اکبر عند اللہ، اے اس تو بڑا گناہ ہے جنہ گناہ ان 4 مہینیاں چ جہاد کرن دا تے ان 4 مہینیاں چ قتال کرن دا گناہ ہے، اس تو بڑا گناہ ہے۔ اینو آیت کو سمجھو، اصل چ ہویا ہے یہ آیت نازل کدوں ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں حضور مکہ چھڑ کے مدینہ آ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا سے زندہ رہے، نبوت ملن تو بعد 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے مدینہ اندر، 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے مکہ اندر۔ جب 13 سال مکہ سے رہ کے پورے ہو گئے پھر حضور نے ہجرت کی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اپڑ گئے۔ ہن مدینہ تے مکہ دے درمیان چ یہ دوسرے قافلے گزرتے سی، جڑے قافلے ملک شام تو کافراں دے ہو کے اندر سی، مکہ والے کافراں دے، اے مکہ دے کافر تو مال اکٹھا کر کے لے آندے، اس مال نال اسلحہ تلواراں خریدے، زرہ خریدے مسلماناں نال جنگ لڑن واسطے، تاکہ رب سانوں موقع ملے اسی انہاں مسلماناں نوں مار کے کٹ کے مدینے بھی کڈ دئیے جویں اسی انہاں نوں مکہ وچوں کڈیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں خبر ملی ایک قافلہ انہاں دا آ رہا سی شام چوں وہ مکہ وال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش صحابی نے انہاں نوں کلیا ایک دستہ دے کے کوئی اور صحابہ دے نال مہاجرین دا کہ انہاں صحابہ نوں لے کے جا کہ جہاد واسطے انہوں نے توڑ دیتا، او نخلا پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے کول جا کے تم پڑاؤ ڈالنا ہے تے اج تو جدوں سفر کرے گا، سفر جدوں شروع کرے ایک خط لکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے انہوں نے پڑھا دیتا، یہ خط میرا نام لے کے جایا جائے، لیکن 2 دن بعد یہ خط تسی کھولنا ہے، اس کو پہلے نہیں کھولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ بن جحش نے خط لیا، سپاہ سالار سی تے نال اپنا جنگجو لے کے تے ٹر پے۔ وہ جدوں پہاڑی نخلا دے کول پہنچے نا 2 دن بعد تے اتوں جا کے ایک خط کھولیا، خط دے وچ لکھیا ہویا سی، حضور نے فرمایا خط میرا کھولیا جے، آپ بھی پڑھیا جے، نال دوسرے جنگجوؤں نوں بھی یہ سنایا جے۔ حضور دا خط انہاں کھول کے پڑھیا، اوتے لکھیا سی خط اندر اللہ دیاں برکتاں نال، اللہ دیاں رحمتاں نال جہاد تے چلے جو تے جدوں تسی انہوں اختیار ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے گا، آپ قافلہ جڑا آ رہا ہے تسی اینو روکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سنایا، ہن وہ قافلہ بھارا سی، انہیں لوگ بھی زیادہ سن،
لیکن ہن اے صحابہ ڈرے نہیں، انہاں پیچھے ہٹے نہیں، کیا اللہ کے رسول دا حکم ہے ہن اسی جنگ لڑاں گے، ہمیں شہید ہوئیے، ہمیں غازی بن کے قرآن چاہیے، لیکن اسی ہن انشاءاللہ لڑنا ہے۔ انہاں صحابہ نے جنگ لڑی، انہاں وچوں 2 بندے گرفتار کر لے، ایک بندے نو قتل کر دیتا، باقی قافلہ چڑھ کے بچ گئے۔ ہن ان دے وچ چمڑے دا سامان بھی سی، ان دے وچ کشمش تے میوے جات بھی سی، ان دے وچ اس کافی زیتون دا تیل بھی سی، کافی انہاں وچ انہاں نو مال غنیمت صحابہ نو ملیا، اے مال غنیمت لے کے واپس ٹرے۔ ہن جدوں اے گئے سی نا جنگ لڑن واسطے، ادوں اے رجب دا مہینہ شروع ہونے والا سی، یعنی کہ 29 تاریخ ہونی سی یا 30 تاریخ ہونی سی۔ صحابہ نے سمجھا اج پچھلے مہینے کی 30 تاریخ ہے، لیکن جب وہ مدینہ پرت کے واپس آئے پتہ چلیا تسی رجب کی 1 تاریخ نو جنگ کر کے آئے ہو کہ رجب کی 1 تاریخ رجب کے مہینے کا حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے جڑا بندہ جنگ کرے گا وہ گنہگار ہوے گا۔ ہن پریشان ہو گئے، مسجد نبی اندر ڈھیر لا دیتا مال غنیمت دا، ہن مال تقسیم بھی نہیں ہو رہا، ہن مال غنیمت موجود ہے، صحابہ تقسیم بھی نہیں کر رہے، اللہ تو ڈر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسی تے اے حرمت والے مہینے میں جنگ کر بیٹھے ہیں، اسی تے سمجھا اے 30 دا مہینہ ہے، لیکن وہ مہینہ 29 دا ہویا، جویں ہن سامنے عید تے شرما جو ہونی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مہینہ تے 29 دا ہویا، اسی تے 1 تاریخ رجب نو کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کی طرفوں صحابہ واسطے اے مکہ دے کافراں نے اعتراض کیتا، تسی مسلمان بنے پھرتے ہو، تسی تے بڑے پیروکار اسلام دے بن رہے ہو، 4 مہینے حرمت والے سی، تسی حرمت والے مہینے دے اندر جہاد تے قتال کیتا ہے، انہیں اعتراض کیتا۔ اللہ نے اپنے صحابہ کا دفاع کیتا، نبی دے صحابہ کا۔ اللہ دیکھو نبی دے صحابہ نے کوئی ایک گل کرے اللہ ان کا جواب دیندے نے، اللہ نبی دے صحابہ کا دفاع کیتا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہ تواڈے کول پوچھدے نے انہاں حرمت دے مہینیاں چ قتال دا، انہاں نوں دس دیو کہ اے تسی تے چلو غلطی نال کر بیٹھے ہو نا، انہاں حرج نہیں، لیکن جڑے اے کافر اعتراض کردے نے انہاں کول آ کے پوچھو جڑا تسی لوکاں نوں رب دی راہ تو روکدے ہو، اے وڈا کفر ہے کہ انہاں چ جہاد کرنا وڈا کفر ہے۔ 4 مہینیاں چ تسی لوکاں نوں خانہ کعبہ دے وچ سجدہ کرن تو روکدے ہو، 360 بت بنا کے رکھے ہوئے نے، انہاں دی پوجا کردے ہو، جتے کہ ایک اللہ دی پوجا ہونی سی، اللہ دی عبادت ہونی سی، اے وڈا جرم ہے کہ وہ وڈا جرم ہے۔ انہاں 4 مہینے تسی قتال کر لیا، ان نبی جی انہاں کول پوچھو اے لوگ تا اللہ دا ہی انکار کردے نے، کلمہ نبی دا نہیں پڑھدے، ایک ذات دا کھاندے نے، ایک ذات کو مندے نہیں۔ جڑا بندہ رب دا کھاوے تے رب نوں نہ مننے بلکہ بتاں اگے سجدہ کرے، وڈا جرم آئے کہ وڈا جرم آئے کہ انہاں صحابہ نے قتال کر لیا اس مہینے اندر۔ ہن انہاں کافراں نوں سمجھ آ گئی گل، حضور نے دس دیتا انہاں جہاد کر لیا ہے، ادھر غلطی کی وجہ تو ہو گیا، انہاں اوتے سرزنش کوئی نہیں، پھر مال تقسیم صحابہ چ ہو گیا، کافراں نوں تے من لگ گئی۔ اگے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں اس آیت کے بارے، یہ آیت ہن انہاں مہینیاں چ قتال کرن دی حرمت نہیں۔ دوسری اسلام دے وچ اگر اسی مسلمان کلمہ پڑھیا ہے ساڈے اوتے جہاد لازم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت چ قیامت تک جہاد رہنا ہے۔ ہن اے جڑا جہاد دا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ارشاد فرماندے نے کہ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوا، اے جڑے مکہ دے کافر فتنہ تو اکبر من القتل، اے جڑا فساد برپا کردے نے نا زمین چ، اے فتنہ اے قتل نالوں بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی ایک بندہ فتنہ فساد زمین چ برپا کردا ہے، اے فتنہ قتل نالوں بھی بد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے تو بچن کی توفیق ترجیح فرمائی کہ ایک بندہ کسی نے قتل کر دے تے ایک بندہ فتنہ فساد زمین چ برپا کر دے، اے فتنہ فساد برپا کرن والا اے قتل کرن والے تو بچ جاندا ہے۔ فتنہ الفتنہ تو اشد من القتل والفتنہ تو اکبر من القتل، اے قتل تو بڑھ کے جڑا جرم ہے وہ فتنہ پھیلان دا جرم ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اللہ فرماتے ہیں ایک کافر تانوں چاہتے ہیں اسی انہاں نال انج لڑیے انہاں لڑیے کہ مسلمان اپنے دین تو ہی پھر جان، اگر انہاں دے واسطے ہوئے نا یہ تانوں تہاڈے دین تو پھرا کے تانوں دوبارہ کافر کر کے پھر دم لین، کہ جڑا بندہ مسلمان ہو جاوے ایک باری کلمہ نبی دا پڑھ لے پھر دوبارہ پھر کافر ہو جاوے مرتد ہو جاوے، اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم، ان دے سارے عملاں تے پانی پھر گیا۔ ایک بندہ انہیں کفر اندر زندگی گزاری،
پھر وہ مسلمان ہویا اور مسلم کلمہ ووٹ کا پڑھ کے اس بندے نے 50 سال 60 سال اسلام کے ہوتے زندگی گزاری، لیکن مرن لگ گیا 1-2 سال پہلے مرتد ہو گیا، دین تو پھر گیا، پھر کافر ہو گیا۔ 50 سال انہوں نے نیکیاں بھی کیتیاں، نمازاں بھی پڑھیاں، روزے بھی رکھے، حجاں بھی کیتیاں، سارے عملاں تے پانی پھر گیا، زیرو ہو گیا۔ لیکن جڑے بندہ ایک بندے نے 100 سال عمر ایک بندے دیے، انہیں 99 یعنی انہیں 99 سال اپنے انہیں کفر کیتا، بتاں نو پوجا کیتی، سجدہ اللہ کے غیر نو کیتا، کافر رہا، لیکن مرن تو ایک دن پہلے کلمہ پڑھ لیا، انہیں 99 جتنے بھی 99 سال کے گناہ سی نا سارے صفر ہو گئے، انہیں کلمہ پڑھ کے جنت چلا جائے گا۔ ایک بندہ مسلمان ہویا لگ بھگ کوئی 90 سال دی عمر سے، انہوں مسلمان کہندے سی کہ تو بڑا چنگا رہ گیا، ساری عمر تو تو کیتی پوجا پاٹ ہوتا دی، تو تیرا موت کا وقت قریب آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، دنیا اندر بھی عیاشی کر لی، کافر ہو کے کوئی پابندی نہیں سی کہ آخرت اندر بھی عیاشی کرے گا جنت سے جا کے، نہ تیرا روزہ رکھنا پیا، نہ تیرا نمازاں پڑھنیاں پئیاں، نہ تیرا زکات دینی پئی، نہ تینوں حج کرنے پے، تو 90 سال دی عمر سے مسلمان ہویا، اور کوئی 2 سال بعد تو مر جانا ہے، تو دنیا چ بھی عیاشی کر گیا، کہ آخرت چ بھی عیاشی کرے گا، کیونکہ تیرا عرصہ تھوڑا تیرے گناہ بھی کاٹ ہون گے، جنت چ بھی موج کرے گا، ایتھے بھی موج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو اسلام ماں دی گود چ نصیب ہویا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔